الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے اور اس کی کارکردگی اور مہارت کی وجہ سے اس کے سب دشمن سہمے رہتے ہیں، اور اب ان کی نیند مزید حرام ہو جائے گی کیونکہ ترکی نے پاکستان کا دوست ہونے کا ثبوت دینے کے لیے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ دوستی نبھائی جائے گی ترکی کے بہترین جنگی چارے TF-X سے۔ ترکی اور پاکستان میں جنگی ہتھیاروں کا تبادلہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے سن 1980 کے عشرے میں حاصل کیے گئے کوبرا گن شپ کے اپنے بڑے بیڑے کو تبدیل کرنے کے لیے ترکی کے T-192 اٹیک ہیلی کاپٹرز کا انتخاب کیا۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان اس ہیلی کاپٹر کا معاہدہ طے پا گیا، لیکن امریکہ نے بڑی چالاکی سے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوانین کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور ترکی کو اپنی ڈیل ختم کرنا پڑی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ TF-X ایک اہم منصوبہ ہے جسے ہم ممکنہ حد تک قلیل مدت کے اندر عملی جامہ پہنائیں گے۔ یاد رکھیں، پاکستان کی طرح ترکی بھی دشمنوں سے آزاد نہیں ہے، وہ اپنے ارد گرد مقابلہ کرنے کے لیے بہترین فوجی طاقت پر کام کرتا رہتا ہے، اور اس کا TF-X پروگرام اس حوالے سے بہت اہم ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح اشتراک کے ساتھ ہے جیسے پاکستان اور چین کے اشتراکی طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیارے کا پروگرام۔ TF-X پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد عالمی سیاست میں اپنا الگ کردار اور الگ حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ وہ یورپی یونین کے ممالک کے برخلاف ترکی کی طرف سے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر TF-X فائٹر بنانے کی حمایت کی، جبکہ ترکی کے بحیرہ روم کے ہمسایہ ملک یونان کو ترکی کی جنگی طاقت سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم کے سمندری علاقے میں توانائی کی تلاش کے حقوق اور سمندری حدود کے تعین کے تنازعات میں ملوث ترکی اور یونان کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان نیٹو اتحاد کا حصہ رہنے کے باوجود جنگی مشقوں کے ایشوز پر مسلسل جھگڑے رہے ہیں۔ یونان نے ترکی کے خلاف اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے فرانس سے رافیل لڑاکا ہتھیاروں کے حصول کے ساتھ ساتھ امریکہ سے اضافی سی ہاک ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے معاہدے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یونان کی امریکہ سے 5th جنریشن کے F-35 اسٹیلتھ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے بھی بات جاری ہے۔ اگر یونان امریکی F-35 حاصل کر لیتا ہے تو ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے ہی تیار بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں، امریکہ کی طرف سے ترکی کو F-35 کے جوائنٹ اسٹرائکر پروگرام سے نکال دیا گیا تھا، اور ترکی 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے F-35 پروگرام سے نکالے جانے کا جواب اس سے بہتر 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارہ TF-X بنا کر دینا چاہتا ہے، یعنی یہ دنیا کا بہترین طیارہ ہے۔ اس پروجیکٹ پر برطانیہ کے 6th جنریشن فائٹر جیٹ ٹیمپسٹ کے لیے انجن فراہم کرنے والی مشہور فرم رولز رائس ہی ترکی کے 5th جنریشن لڑاکا ہتھیارے کے لیے بھی انجن فراہم کر رہی تھی، لیکن ترکی نے یہ فیصلہ بھی بدل لیا ہے۔ اس کمپنی کے بعد ترکی کی دفاعی سازو سامان خریدنے کی سرکاری ایجنسی پریڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز نے ایک مقامی کمپنی TR موٹرز کو فائٹر جیٹ طیاروں کے انجن کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے اور انجن مقامی طور پر تیار کرنے کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ انجن کی تیاری کے لیے ترکی کی جس مقامی کمپنی TR موٹرز کو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ دفاعی سازو سامان تیار کرنے والی سرکاری کمپنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اس طیارے کو مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کرنا چاہتا ہے۔ انجن کے علاوہ مزید بات کی جائے تو اس جہاز ترک ایروسپیس انڈسٹریز میں ترک فضائیہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی کوئی مذاق نہیں ہے۔ ترکی کے تیار کردہ ڈرون طیاروں کی لیبیا، شام اور آذربائیجان میں حالیہ کارکردگی نے ثابت کیا ہے کہ ترکی کی دفاعی ہتھیار بنانے کی صلاحیت و اہلیت امریکی اور یورپی ممالک کے ہم پلہ ہے، اور وہ امریکی اور مغربی لڑاکا ہتھیاروں جیسے کامیاب لڑاکا جنگی طیارے اور تباہ کن میزائل بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اسٹیلتھ ٹوائن انجن آل ویدر ایئر سپرمیسی فائٹر طیارے کو BAE سٹمز کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا ریڈی ٹو میڈ ماڈل جون 2019 کے پیرس ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس ڈبل انجن لڑاکا ہتھیارے کا ہر انجن 20,000 پاؤنڈ پاور کا تھرسٹ رکھتا ہے۔ اس لڑاکا ہتھیارے کی لمبائی 19 میٹرز یعنی 65 فٹ کے قریب ہے، جبکہ اس کے ونگ کا پھیلاؤ تقریباً 12 میٹر ہے۔ اس کی رفتار 2 میچ یعنی 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور یہ 55,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ 5th جنریشن طیارہ ترکی کے زیر استعمال 4th جنریشن امریکی F-16 فالکن طیاروں کے بحریہ اسکواڈرن کی جگہ لے گا، اور اس کے ساتھ ترکی کی فضائیہ کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ ترکی ایروناٹیکل انجینئرز کے مطابق یہ طیارہ 2070 تک فضائی جنگ کے لیے ملکی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، امریکی رپورٹ کے مطابق ترکی کے اس طیارے کی تیاری میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان اور ترکی کے درمیان اس حوالے سے دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، دفاعی طیارہ حملہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یعنی ریڈار کی نظر سے اوجھل رہنے کی
जबरदस्त सलाहियतों का हामिल होगा, जबकि F-16 फाल्कन के 350 NMI के मुकाबले में इसका कम्बैट रेडियस 660 NMI है। इस त्यारे में दुनिया के जदीद तरीन सेंसर फ्यूजन, इर्द गिर्द के हालात और दुश्मन त्यारों की पोजीशन से आगाही का निजाम, AESA के खतरनाक तरीन फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर हमला करने वाले तबाहकुन मिसाइलों और अंदरूनी हथियारों की ज्यादा गुंजाइश और फिजाई जंग की आला तदाबीर जैसी खसूसियात भी होंगी। 5th जनरेशन एवियोनिक्स सिस्टम के डिस्प्ले, ग्राफिक्स इंटरफेस, माहौलियाती डाटा सिस्टम, डिजिटल नक्शे, हाई एंड डिवाइसेस और सेल्सन के जदीद तरीन रिडार सिस्टम से लैस होगा। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक तुर्की के इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के मुमकिना शराकतदारों और खरीदारों में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया और काजाकिस्तान भी शामिल हैं। यानी ये मुसलमान मुल्क आपस में मिलकर खुद को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनसे ये अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया की हर ताकत से लड़ सकेंगे। अगर आलमी सूरत हाल को मुकम्मल देखने की कोशिश की जाए तो याद रखें, चीन भी मैदान का सिपाही है जो हर लिहाज से अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश में है। इस वक्त अगर लड़ाका हथियारों के हवाले से किसी मुल्क को दुनिया पर सबकत ले जाने वाला समझा जाता है तो वो अमेरिका है, मगर चीन के नए J-20 स्टेल्थ लड़ाका हथियारे के जरिए चीन इस खला को पुर करने के लिए पुरुमीद है। हाल ही में चीनी फजाइया ने ऐलान किया कि इसका नया स्टेल्थ लड़ाका हथियारा J-20 अब जंगी मकासद के लिए तैयार है और फजाइया के हवाले कर दिया गया है। लेकिन याद रखें, तुर्की का त्यारा चीन के त्यारे से भी बेहतर साबित होने के लिए कोशिश कर रहा है। तुर्की का 5th जनरेशन त्यारा दुनिया के बाकी तमाम 5th जनरेशन त्यारों यानी अमेरिका का F-35 स्टेल्थ त्यारा, चीन का J-31 त्यारा और फ्रांसीसी राफेल त्यारे के मुकाबले में बेहतर साबित हो सकता है। इतलात के मुताबिक ये त्यारा अमेरिका के F-22 जैसी रडार को धोखा देने की सलाहियत रखता है। इसी तरह चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन इसके अलावा एक और स्टेल्थ लड़ाका त्यारे J-31 को भी तैयार कर रहा है, जो कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अमेरिकी F-35 को टक्कर देगा। यानी अमेरिका अगर मलेशिया एक साथ होंगे, इसके अलावा इनका इत्तेहादी चीन होगा। नाज़रीन, आप ताकत के बदलते हुए निजाम और तुर्की के नए TFX त्यारे के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर